اس کے اندر مختلف سویلائزیشنز آئیں. پہلے سومیرینز آئے. ہمیں لگتا ہے کہ سومیرینز جو ہے نا وہ سب سے جدید انسان ہیں جنہوں نے چیزیں ایجاد کی ہیں. سومیرینز کے بعد آگے تھے اکیڈینز. اکیڈینز کے بعد آ گیا سیرینز. نہیں 6000 سال دنیا پہ رہے ہیں اور ہمیں پچھلی صدی میں پتہ چلا کہ یہ کوئی ایگزسٹ بھی کرتی تھی کوئی تہذیب اس طرح کی. یہاں پہ آپ کو کیا ملتے ہیں؟ پیرامڈس ملتے ہیں. صحیح ہے. ایسے ہی پیرامڈس آپ کو پیرو میں ملتے ہیں. پیرو ہو گیا. ایک تو یہ کہ یہ کوئی کمیونیکیشن ٹاور سے صحیح ہے ٹھیک ہے کہ جس کے تھرو کمیونیکیٹ کر رہے تھے وہ لوگ. 1000 اور شاید 3000 سال بھی. اب اس کا مطلب اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو کیسے پتہ اگر سیمورینز 3000 سال پہلے آ رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام سے اور حضرت نوح علیہ السلام 3000 سال بعد آئیں گے, تو ان کو کیسے پتہ چلا کہ ایک طوفان آئے گا یا جو بھی ایک صدر سب تباہ ہو جائے گا, صرف کچھ لوگ بچیں گے. میوچول فرینڈ تھا, ہم گئے, ہم نے جا کے جب دیکھا تو بھائی لڑکے سے تو میں مل نہیں سکا, لیکن اس وقت وہ صحیح کنڈیشن میں تھا. تو ہم نے اپنے حساب سے نا جو ہمارا علم تھا ہم نے ان کو اماں کو بتا دیا ان کی کہ نا آیت الکرسی اور یہ چیزیں پڑھ وہ چیزیں پڑھ کے آپ پڑھ کے پھونک دیں اس کے, میں اس کو تو ماروں گا ہی, تجھے ہی ماروں گا. السلام علیکم, کیا حال ہے آپ کے؟ میں ملک جہانگیر اقبال اور بیٹھک کے گو سیشن کے ساتھ اپنے ہمیشہ کے دوست اور کیا کہتے ہیں ہمراہی ساتھی قاضی عارف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے اینشنٹ سویلائزیشنز کے بارے میں کہ ہم سے پہلے جو سویلائزیشنز آئیں وہ کس طرح سے آئیں, کیا ہوا, کیوں ختم ہو گئیں, کب دریافت ہوئیں, اور ان کے ساتھ جڑی ہوئی جو مسٹریز ہیں اس سے بات کریں گے. مذہب ان کے بارے میں کیا کہتا ہے اس پہ بھی تھوڑی سی گفتگو کریں گے, تو ہمارے ساتھ رہیے گا. قاضی صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر. آپ کیسے ہیں جہانگیر بھائی؟ خیریت؟ اللہ کا شکر, اللہ کا شکر. کیسا رہا آپ کا ہفتہ؟ اچھا گزرا الحمدللہ, لیکن جو آس پاس جو کرکٹ میچز کے حوالے سے کرکٹ پہ ہم کوئی بات نہیں کریں گے. صحیح ہے, کرکٹ میں بس ہو گئی بس ہماری. اچھا ابھی میں بات بتا رہا تھا کہ ہم اینشنٹ سویلائزیشنز کے حوالے سے بات کریں گے. تو انہی سویلائزیشنز میں نا ایک سوال پوچھا جاتا ہے جو پچھلے دنوں میں بڑا وائرل ایک سوال ہوا تھا کہ بھائی اگر آپ کہتے ہو کہ اسلام ایک آفاقی مذہب ہے تو کیا وجہ ہے کہ قرآن پاک میں جن 26 انبیاء کا ذکر آیا ہے, لگ بھگ 26 انبیاء کا, وہ تمام ایک ہی خطے سے تعلق رکھتے ہیں, مطلب عرب میں یا حجاز کے آس پاس والے خطے سے تعلق رکھتے ہیں. تو اگر اسلام ایک آفاقی مذہب ہے تو کیا وجہ ہے کہ کیا غلطی کر دی چائنا والوں نے کہ وہاں کوئی نبی نہیں آیا, یا پھر کیا غلطی کر دی انڈیا والوں نے کہ یہاں کوئی نبی نہیں آیا اور صرف وہیں کا ذکر ہے اس خطے کا. اچھا ایک چیز تو یہ کہ اگر ہم اینشنٹ سویلائزیشنس کو دیکھیں نا تو میسوپوٹیمیا ایک الگ ہی اہمیت کا حامل ہے. خاص طور پہ اگر ہم دوسری طرف بھی جائیں نا, جو خاص سائنٹسٹ یا ہسٹوریوگرافرز جس بات کا کلیم کرتے ہیں کہ انسان سب سے پہلے یہاں افریقن سائٹ پہ جو ہے نا پنپنا شروع کیا اور وہاں سے پھر پوری دنیا میں اس نے ٹریول کیا. تو بہرحال میسوپوٹیمیا کی اپنی امپورٹنس اپنی جگہ, اور قرآن میں جتنی بھی اسٹوریز ہیں امپورٹنٹ اسٹوریز ہیں وہ زیادہ تر انہی انبیاء سے متعلق ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے نا آپ علیہ السلام نے جو ہمیں انبیاء بتایا وہ تقریباً 1,24,000 کے آس پاس ہیں. ہمیں نہیں پتہ کہ کتنے ہیں, وہ ایگزیکٹ نمبر نہیں پتہ, اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. ان میں سے صرف 25 انبیاء کے نام قرآن میں جن پہ اتفاق ہے کہ یہ انبیاء ہیں ہمیں بتائے گئے ہیں, اور وہ آس پاس ہی حجاز کے آس پاس ہی وہ نازل ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو لوگ ہیں جن سے قرآن ایڈریس کر رہا ہے وہ انہی سے ریلیٹ کرتے تھے. تو ہمیں نہیں پتہ کہ 1,24,900 سے اوپر جو انبیاء تھے وہ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں بھیجے, ان کو کہاں کہاں بھیجا گیا. اور بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ایک دن میں 500 نبی کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے بھیجے ہیں, وہ قتل کر دیا کرتے تھے. اب وہ کہاں انہوں نے ٹریول کیا ہوگا, کدھر اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہوں گے, تو ہم یہ کچھ کہہ نہیں سکتے. ہمارا یہ کلیم کرنا کہ صرف اسی علاقے میں حجاز میں بھیجے گا میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے. اچھا اس کی ایک اور جو میرے پاس ایک تھیوری سمجھ لیں یا ایک assumption سمجھ لیں کہ یہ جو ایریا ہے نا اسے کہتے تھے کہ فرٹائل آف کریزنٹ آف فرٹائل کریزنٹ کہا جاتا تھا اس ایریا کو, کہ یہ نا ایک ہیمر کی شکل کا آدھا چاند جس طرح ہوتا ہے کریزنٹ جسے کہتے ہیں, اس کی شکل کا ایک ریجن ہے یہ, ٹگریس, یوفریٹس اور میڈیٹرینین سی, یعنی درائف دجلہ, فرات اور بحر روم. صحیح ہے. ان تینوں کے ارد گرد کا ایک ایریا بنتا ہے جس کو ہسٹورینز کہتے ہیں کہ فرٹائل کریزنٹ ہے. یہاں پہ تہذیبیں پنپتی ہیں, اور تاریخ میں بھی دیکھیں نا تو جتنی بھی تہذیبیں بڑھی ہیں وہ دریاؤں کے کنارے میں بڑھی ہیں, اور یہ وہی ایریا جہاں پہ تمام انبیاء کا ظہور ہوا ہے.
ہمیں میسوپوٹیمیا کے بارے میں پتہ چلا ابھی کوئی ہمیں 150-200 سال ہوئے ہوں گے اس کے بارے میں پتہ چلا. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ میسوپوٹیمیا جو ہے یہ ایک ریجن تھا بیسیکلی. اس کے اندر مختلف سویلائزیشنز آئیں. پہلے سومیرینز آئے. ہمیں لگتا ہے کہ سومیرینز جو ہے نا وہ سب سے جدید انسان ہیں جنہوں نے چیزیں ایجاد کی ہیں, لکھائی ایجاد کی, زراعت ایجاد کی. اچھا ان کے بعد سومیرینز کے بعد آ گئے تھے اکیڈینس, اکیڈینس کے بعد آ گیا اسیرینس, نہیں اکیڈینس کے بعد بیبیلونز آئے, بیبیلونز کے بعد اسیرین آئے. یہ بیبیلون اور اسیرین میں آگے پیچھے ہے. یہ 4 بڑی تہذیبیں کی ابتدا ہی یہاں سے ہوئی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہیں سے پھر لوگ آگے جا کے دنیا میں پھیلنا شروع ہوئے ہیں. ایک 18ویں صدی تک تو یہ مانا جاتا تھا نا کہ بھئی کہ جو تہذیبوں کی ابتدا ہوئی ہے وہ ہوئی ہے گریک سے, یونان سے ہوئی ہے یا روم سے ہوئی ہے. یہ پچھلی صدی میں جب تحقیق ہوئی ہیں فرینچ اور جرمنز جو ہے آرکیالوجسٹ جو تھے انہوں نے تحقیق کرنا شروع کی. انہوں نے بیبیلونز کو دریافت کیا, بیبیلون سے اسیرین نکل آئے. وہاں سے انہوں نے اکیڈینس کو تلاش کرنا شروع کیا, اکیڈینس کی چیزیں ملیں تو اکیڈینس کو تلاش کرتے کرتے آپ کا سومیرینز بھی نکل آئے. یعنی کہ ابھی ہم نے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی قدیم ہو. سومیرینز لگ بھگ 6000 سال دنیا میں رہے, 6000 سال دنیا میں رہے, اور ہمیں پچھلی صدی میں پتہ چلا کہ یہ کوئی ایگزسٹ بھی کرتی تھی کوئی تہذیب اس طرح کی. تو ہمارا جو علم ہے نا بڑا ادھورا ہے ابھی, بہت کم ہے. تو اس پہ ایسی ججمنٹ پاس کر دینا جی ہمیں اور کوئی انبیاء کا ذکر نہیں ہے, کچھ اور نہیں ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی ایک اور نشانی ملتی ہے نا کہ آپ اس پورے خطے کو دیکھ لیں جسے ہم فرٹائل کریسنٹ کہتے ہیں. یہاں پہ آپ کو کیا ملتے ہیں؟ پیرامڈس ملتے ہیں. صحیح ہے. ایسے ہی پیرامڈس آپ کو پیرو میں ملتے ہیں, پیرو ہو گیا, میکسیکو ہو گیا. ایسے ہی آپ کو بوسنیا میں ملتے ہیں. صحیح ہے. ایسے ہی آپ کو انٹارکٹیکا میں ملتے ہیں. ایسے ہی آپ کو امریکنز میں ملتے ہیں. یہاں بلوچستان سے بھی کوئی ریلیشن ہے؟ یو نیور نو. میں نے عجیب اس سے دیکھو 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ کوئی کمیونیکیشن ٹاور سے, صحیح ہے, ٹھیک ہے, کہ جس کے تھرو کمیونیکیٹ کر رہے تھے وہ لوگ. یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا کہ تکونی بلڈنگیں بن رہی ہیں. مطلب امریکہ کو ہم نے جو ہے مطلب قبائل وہاں پہ رہ رہے تھے, پر باقی دنیا سے رابطہ ان کا کتنے سال پہلے ہوا؟ 500 سال پہلے, 400 سال پہلے, 300 سال پہلے. امریکہ سے تو رابطہ ہوا نا, کرسٹوفر کولمبس وہاں پہ گیا اور راستہ دریافت ہوا, تو باقی دنیا ان سے آ کے جڑی. انسان پہلے تھے وہاں, ظاہر انسان تھے, رابطہ جو ہے وہ منقطع تھا, سمندری راستہ نہیں تھا اس طرح کا. اب ایک چیز جو ایجپٹ میں ہے وہی چیز آپ کو مل رہی ہے امریکہ میں, وہی چیز آپ کو مل رہی ہے انٹارکٹیکا میں, وہی چیز آپ کو مل رہی ہے ادھر اپنا کیا کہتے ہیں پیرو میں, اور ادھر پیرو میں, مطلب ان تمام جگہوں پہ. اچھا, خاص تناسب, فاصلے کا بھی تناسب ایک خاص ہے. ایگزیکٹلی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئنسیڈنس تو نہیں ہے, یا تو کمیونیکیشن ڈیوائس ہے, یا پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو سومیرینز تھے, یا سومیرینز سے آگے آپ بیبیلونز چلے جاؤ, یہ وہ پہلی تہذیب تھی جو حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد آئی. سومیرینز, ہاں, تمام انسانیت یہیں پہ تھی, یہاں سے پھر بکھری. تو جو آئیڈیا تھا نا اس کا, یہ سم ہاؤ اسٹوریز کے تھرو کے دماغ میں تھا پیرامڈس کا, اس لیے انسان جہاں جہاں گیا وہاں انہوں نے پیرامڈس بلڈ کیے. کیوں؟ کیونکہ ان کے جو ٹیبلٹس ملے ہیں, ٹھیک ہے. اب ایک چیز مزے کی نوٹ کرنا, میں ذرا لنک بنانا چاہ رہا ہوں کہ کس طرح تمام لوگ جڑے ہوئے ہیں, ایک ہی خطے سے ان کا تعلق ہو سکتا ہے. دنیا میں جو قدیم تہذیب ہے نا اس میں ایک آتی ہے ایجپشن, ٹھیک ہے, دوسرے نمبر پہ ایجپشن آتی ہے, پہلے نمبر پہ سومیرینز ہے. سومیرینز نمبر 1, ایجپشنز ایک ہماری نمبر 2, تیسری ہڑپا, اچھا انڈس, ہاں ٹھیک ہے, چوتھی یلو ریور, چائنا, ہوانگ ہو تہذیب اسے کہتے ہیں, چائنا. اچھا جی, اب یہ 4-5 تہذیبیں قدیم تہذیبیں تصور کی جاتی ہیں. ہمیں جو بتایا گیا وہ قرآن پاک میں وہ اس خطے کے بارے میں بتایا گیا, حجاز کے بارے میں. اچھا, اس میں ایک مزے کی چیز یہ ہے, آپ کو اس خطے کے بارے میں بتایا گیا. اگر آپ بک ریڈر ہیں نا تو آپ کو کتاب کی نفسیات کا پتہ ہونا چاہیے. کتاب انہی کے قصے بتاتی ہے, بیان کرتی ہے جہاں پہ وہ لکھی جاتی ہے, ایسا ہی جہاں کے لیے وہ اترتی ہے ریلیونٹ, ٹھیک ہے. ہاں, جو لوگ پیغام اس کا آفاقی ہوتا ہے پھر, سمجھ. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ بہت عظیم ناول ہے وار اینڈ پیس, وہ رشین ناول, رشین زبان میں لکھا گیا, اس پہ کسی جنید کا ذکر نہیں ہے, جہانگیر کا ذکر نہیں ہوگا, اس پہ کسی ایڈورڈ کا ذکر نہیں ہوگا, اس میں رشینز نام ہوں گے, لیکن پیغام جو ہے نا سمجھنے سب کے لیے, ٹھیک, الکیمسٹ کے لیے ساری دنیا میں پڑھی جاتی ہے. لیکن وہ جس خطے کا رائٹر تھا نا, یا جس عوام کو ڈائریکٹ مخاطب کرنا تھا. اب قرآن پاک کے مزے کی بات کیا ہے, قرآن پاک میں مخاطب کر دیا, حجاز کو مخاطب کر دیا, ان کا ذکر کر دیا, اور پھر کیا کہا کہ ہم نے 1,24,000 مطلب ایک
ہر قوم میں ہم نے پیغمبر بھیجا. سورہ ابراہیم میں بھی کہا کہ ہم نے ہر قوم میں پیغمبر بھیجے. سورہ نمل یا نحل, ہاں قرآن میں ہے کہ اللہ نے, ہاں اس میں بھی یہ ہے. ایک آیت کا نیچے اور ریفرنس پہ آ جائے گا. ایک آیت میں اللہ پاک کہتا ہے کہ بھائی کہ ہم نے ہر قوم میں اپنے بندے بھیجے. اس میں یہ آگے یہ بھی کہا کہ ہم نے ہر قوم میں اپنے بندے اور انہی کی زبان میں بھیجے. ہاں اگر سے وہاں تک وہ مختص کرنا ہوتا تو بولتے کہ بھائی ہم نے سے عبرانی اور عربی میں بھیجے. کہ ہر قوم میں بھیجو, انہی کی زبانوں میں بھیجے. مطلب انگنت قومیں ہیں اور انگنت زبانیں ہیں. اب یہ بھی سین ہوتا ہے نا کہ پہلے جتنے بھی وہ کتابیں آتی تھیں یا پیغمبر آتے تھے وہ ایک مخصوص قوم کے لیے آتے تھے, ایک مخصوص علاقے کے لیے آتے تھے. ایسا بھی ہوتا تھا, ہو سکتا تھا, پروبیبلٹی ہے کہ بھائی کہ ایک محلے میں ایک نبی آیا ہے, تھوڑا سا آگے جا دوسرے محلے دوسرا آیا ہوگا. بنی اسرائیل میں اس طرح سے بھی ہوا ہے. اب کیا ہوا کہ بھائی اس وقت جو نا موڈ آف کمیونیکیشن بھی بڑا مختصر تھا کہ بھائی پیغام پہنچانا مشکل ہوا کرتا تھا. اب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے بہت تیزی آئی, رستے جوڑنا شروع ہوئے, دنیا جوڑنا شروع ہوئی, جسے ہم گلوبل ولیج کہتے ہیں. کہ اب گریٹا تھنڈربرگ جو ہے وہ وہاں سے اٹھتی ہے, یورپ سے اٹھتی ہے, ساری دنیا پتہ چلتا ہے بھائی یہ بھی کوئی بندی تھی. ملالا پاکستان سے اٹھتی ہے, ساری دنیا کو پتہ چلتا ہے یہ بھی کوئی بندی ہے. اب پیغام رسانی بڑی آسان ہو گئی ہے, اور قرآن پاک کو بڑا مکمل کر دیا ہے, اور اسٹیمپ لگا دیا بھائی یہ ہے. انٹارکٹیکا میں بیٹھے ہوئے ہو یا ایشیا میں بیٹھا ہو یا عرب کے لیے بیٹھا ہو, اس کے سب کے لیے آفاقی اصول بنا دیا. اب تک کوئی آفاقی اصول نہیں تھا کہ جو ہم کہتے ہیں یونیورسل رول کہتے ہیں, کوئی یونیورسل رول نہیں تھا. قرآن پاک کو یونیورسل رول بنا کے اسٹیمپ لگا دیا. اب ایسا دنیا کے فاصلے بھی پھر اللہ پاک نے ختم کر دیے, لوگوں میں جڑنا بھی شروع ہو گیا. تو کیا ہوا کہ بھائی کہ ایک موڈ آف کمیونیکیشن ایزی ہو گیا. تو اب پیغمبر کی وہ ضرورت نہیں ہے. پھر ساتھ میں کیا کہہ دیا کہ بھائی اب ہر بندہ خود پیغامبر ہے, پیغام پہنچانے والا ہے, ہر کا ذمہ داری پیغام پہنچانا. اس وقت تو یہ تھا نا کہ چلو اللہ کا پیغام آتا ہے تو وہ دینا ہوتا ہے. اب اللہ پاک نے کہا میرا فائنل پیغام آ چکا ہے, دیٹس اٹ. اس پیغام کو ابزارب کرو, آگے لے کے جاؤ. اب ہر بندے کے اوپر وہ ذمہ داری ہے. ایسے ہی تو اس لیے بھی شاید دوبارہ کوئی اور پیغمبر نہ آئے اور اس چیز کو مکمل کر دیا گیا. اچھا, سمیرین سے میں نے بات شروع کی تھی کہ وہ کس طرح حضرت نوح علیہ السلام سے ہوں گے. سمیرین کا جو ٹیبلٹ ملا ہے اس میں ایک اسٹوری میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا. اس میں بتاتے ہوئے ان کے جو گاڈ ہوتے تھے نا, وہ انوناکیز کہا جاتا تھا ان کو, مختلف آتے تھے, جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ فرشتے اوپر سے آتے تھے اور پیغام دیتے تھے. اس کی جو ایک ٹیبلٹ ملی ہے نا, اس کو پتہ نہیں گلگمش, ٹیبلٹ آف گلگمش اس طرح کا نام ہے اس ٹیبلٹ کا. اس پہ ایک کہانی لکھی ہوئی, اور ابھی پچھلے کچھ عرصے پہلے وہ اس کو سمجھو ڈیکوڈ کیا اس کہانی کو. اس میں لکھا ہوا ایک بندہ ہے, بڑا نیک ہے, لیکن وہاں کی عوام میں بڑا شر پھیل گیا ہے, فساد کرتے ہیں. تو اس کو این نے حکم دیا, مطلب خدا نے حکم دیا کہ بھائی اپنے مال مویشی لے کے کسی پہاڑ پہ چڑھ جاؤ, دنیا ڈوبنے والی ہے. یہ سمیرینز میں, ٹھیک ہے. اب آ جاؤ انڈس سویلائزیشن پہ. انڈس سویلائزیشن میں کون سا مذہب ہے؟ سناتن, ہندو مذہب جسے سناتن نام ہے اس کا. اس میں ایک اسٹوری ایک بندے کی منو کی. منو بڑا نیک آدمی ہوتا ہے, وہ جاتا ہے مچھلی کا شکار کرنے کے لیے. مچھلی کا شکار کرتا ہے تو کنڈے میں جو ہے مچھلی پھنس جاتی ہے. وہ مچھلی باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے. پتہ چلا ہے بھائی کہ مچھلی جو ہے وہ وشنو کا اوتار ہے. مچھلی سے کہتی ہے کہ بھائی دنیا ساری ڈوبنے والی ہے, اپنا کنبے لے کے اوپر چلا جا, دنیا میں تو سب ڈوب جائے گی. وہ ایسا ہی ہوتا ہے. اسی لیے سنسکرت میں یا ہندو مذہب میں انسان کو مانو کہا جاتا ہے. منو سے مانو ہے. مطلب ایک اسٹوری جو آپ کو آسمانی کتابوں میں ملتی ہے, وہی اسٹوری آپ کو سمیرین تہذیب میں ملتی ہے, اور وہی اسٹوری آپ کو انڈس سویلائزیشن میں ملتی ہے. آسمانی کتاب کون سی جس میں یہ اسٹوری ہو؟ کون سی؟ یہ مچھلی والی ہے؟ نہیں, نوح علیہ السلام کی نا. اچھا, حضرت نوح علیہ السلام, یہ وہ والی جو اسٹوری ایک ہی ہے. صحیح ہے. اب اسٹوری چینج کیسے ہو جاتی ہے نا, تو میں نے لائیو ڈیمو بھی دیکھا ہوا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر 10 بندے لائن کے ساتھ کھڑے ہوئے نا, آپ نے گیم بڑا اکثر دیکھا ہوگا, آپ پہلے بندے کو پیغام دو, سب کو پیٹھ در پیٹھ کھڑا کر دو, یوں کھڑے ہوئے سب کے سب, ٹھیک ہے, اور لاسٹ والے بندے کو کوئی بھی آپ جسچر بتاؤ, وہ اپنے آگے والے کو دے دے. وہ ٹرانسفر ہوتے ہوتے اینڈ تک وہ کچھ اور ہی چیز بن چکی ہوتی ہے. پیغام مکمل نہیں تھا, ایک مخصوص علاقے کے لیے تھا, لہٰذا جب وہ زبان در زبان چلتا گیا تو اس میں مبالغہ آرائی ہوتی گئی. کہیں وہ انوناکی کی اسٹوری بن گئی, کہیں وہ منو کی اسٹوری بن گئی. اسٹوری وہ ایک ہی تھی نوح کی. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ اوریجن ان سب کا ایک ہی ہے, ایک ہی خطہ ہے. یہاں سے پھیلنا شروع ہوئے تو آگے گئے. اسی لیے موضوع بحث اسی خطے کو زیادہ بنایا گیا جس کو فرٹائل کریزنٹ کہا جاتا ہے. تاریخ دان کہتے ہیں, نہ صرف مذہب, تاریخ دان کہتے ہیں کہ فرٹائل کریزنٹ ہے. یہیں سے جو ہے تہذیبیں پھوٹی ہیں ساری کی ساری تقریباً.
اچھا 2-3 جو ہے نا کویشچنس مطلب میرے دماغ میں آئے، وہ تو چلو میں پوچھ ہی لوں گا بعد میں، لیکن میرا اپنا پرسنل اوپینین جو ہے نا اس حوالے سے تھوڑا سا ذرا ڈفرینٹ ہے. وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک چیز تو کنفرم ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اور شیاطین کی جو لڑائی ہے، جنات میں جو شیاطین ہے وہ پرانی ہے. مطلب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت ہے جو ان شیطان کو نکالا گیا. وہاں پہ جو برے جنات تھے انہوں نے اپنی راہ الگ کر لی، شیطان نے کہہ دیا میں سب کو بہکاؤں گا. اب قرآن نے کلیئرلی بتا دیا کہ ہیومن انٹیلیجنس جو دی گئی ہے انسان کو، جو باقی مخلوقات پہ جو فوقیت حاصل ہے وہ انٹیلیجنس کی وجہ سے، شعور کی وجہ سے وہ اللہ نے دی ہے. علامہ جو اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، جو وہ جانتا نہیں تھا اللہ نے سکھایا. اب ایسے میں نا دیکھیں ہمارا عقیدہ جو ہونا چاہیے وہ مطلب ہم سب کا ہے ایکچولی کہ ہمارے پاس جتنی بھی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ انٹیلیجنس آئی ہے، چاہے وہ سورسز کے تھرو ہو یا وداؤٹ سورس ہو، وہ اللہ کی طرف سے، اللہ نے کسی میڈیم کے تھرو ٹرانسفر کیا ہے، ویسے ٹرانسفر کیا، یہ بات تو کنفرم ہو گئی. اب ایسے میں اگر کوئی اسٹوری، کوئی شخص، کوئی ایسا بندہ جو ہمارے بلیفس کو ہرٹ کرنا چاہتا ہو، ہمارے بلیفس کو غلط راہ دکھانا چاہتا ہو، وہ کوئی ایسی اسٹوری لے کر آئے جس میں یہ بتائے کہ ہیومن انٹیلیجنس تو ایکچولی خدا کی طرف سے دی ہی نہیں گئی، بلکہ ایک مخلوق تھی جو کسی اور سیارے سے آئی تھی، اس کی خاص قسم کی سواری تھی اور یہ وہ. کیونکہ سمورینس کے جو ٹیبلٹس ہیں اس میں دکھایا نا کہ وہ خاص قسم کی سواری پہ وہ 3-4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں ایک عجیب چیز میں نے نوٹ کی کہ وہ جو نیچے لوگ بیٹھے ہوئے جو ان انوناکیز کی عبادت کر رہے ہیں نا، وہ بالکل اسی طرح دعا کر رہے ہیں جس طرح جو ہے نا ہم لوگ مسلمان دعا کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ اس بات کے کیا چانسز ہو سکتے ہیں، اس بات کی بھی تو ہو سکتا ہے امکان موجود ہو کہ وہ دراصل وہ جو انوناکیز یا جو بھی ایکس ویدر نام ہے، وہ دراصل ایک شیاطین کا ایک ٹولہ ہو جو لوگوں کے عقائد خراب کرنے کے لیے، جیسے وہ میں اس طرف بیبلون کی جو وہ ایک وہ پوری وہ ہے، وہاں بھی تو ہاروت و ماروت دو فرشتے آئے تھے، وہ بھی تو دیکھیں نا ایک اسٹوری کیسی تھی، وہ زبردست قسم کی. تو ہو سکتا ہے نا کہ ایسا کچھ ہو جس میں شیاطین کا کوئی ٹولہ اترا ہو، جنہوں نے کہا کہ بھائی ہم جو ہے وہ ایسی کہانیاں ہم جنریٹ کرتے ہیں جس سے بعد میں آنے والوں کو پتہ چلے کہ یار خدا کا وجود اتنا ریلیونٹ نہیں ہے انٹیلیجنس چھوڑیں چلیں انسان کی تخلیق کے ساتھ، جتنا کسی اور ماورائی مخلوق کا ہے. چاہے وہ کسی سیارے میں رہتی ہو، چاہے وہ خلا سے آئی ہو، چاہے وہ ایکسپیڈٹ جگہ سے آئی ہو، چاہے وہ انوناکیز ہوں، چاہے آپ اس کو کچھ بھی کہہ لیں ایکسپیڈٹ. اب ایسے میں ہوگا کیا، ایسے میں ہوگا یہ کہ ہمارا دماغ اس طرف چلنا شروع ہو جائے گا کہ یار کوئی ایسی مخلوق تھی، کیونکہ ہم تو فینٹیسائز بھی بہت کرتے ہیں یار پتہ نہیں باہر کچھ ہے کیا ہے یہ وہ. تو ایسی صورت میں ہم یہ سوچتے ہیں یار وہ لوگ آئے، انہوں نے ہمیں کچھ سکھایا، جو کہ ٹیبلٹ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک باہر کی مخلوق تھی جس نے ہمیں انٹیلیجنس سکھائی. شاید میرے خیال میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایگریکلچرل ریفارمز بھی انہوں نے سکھائیں. تو ایسی صورت میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان ٹیبلٹس کا آپس میں کوئی گہرا ریلیشن ہو بھی، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید، کیونکہ دو چیزیں تو کنفرم ہے، سچا ہونا ہے جھوٹا ہونا، اس میں پروبیبلٹی تو 50-50% ہے نا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اس میں یہ چانسز بھی ہو سکتے ہیں. اچھا ایک چیز اور کہ میں نے کچھ جگہوں پہ ایسا پڑھا کہ سمورینس جو تھے ان کے ٹیبلٹس میں پریڈکشنز ملتی ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان سے متعلق. تو اس کا مطلب یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان سے پہلے آئے تھے، پریڈکشن کا تو یہ مطلب ہے. اس کا مطلب یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام سے بہت پہلے کے تھے. اور کچھ ہسٹوریوگرافرز کے میں نے جو اوپینینس پڑھے تو مجھے ایسا لگا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تقریباً 1500 سال پرانی بات ہے، کم سے کم 1500 اور شاید 3000 سال بھی. اب اس کا مطلب اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو کیسے پتہ اگر سمورینس 3000 سال پہلے آ رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام سے، اور حضرت نوح علیہ السلام 3000 سال بعد آئیں گے، تو ان کو کیسے پتہ چلا کہ ایک طوفان آئے گا یا جو بھی ایکس ویدر سب تباہ ہو جائے گا، صرف کچھ لوگ بچیں گے. تو قرآن تو بتاتا ہے کہ وہ شہاب ساقب وہ جو آسمان پہ جاتے ہیں خبریں لینے کے لیے، تو شاید ان کو وہاں پہ کچھ نیوز ملی ہوں، کیونکہ اس سے تو اور پتہ چل رہا ہے کہ وہ شیاطین تھے، وہ جنات تھے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جب فرشتوں کو ساری چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں تو اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ ہم نے ان کے لیے کھلے چھوڑے ہوئے تھے دروازے نا. تو اور پھر بعد میں ان قرآن نے خود یہ بھی کہہ دیا، حدیث میں آئے بلکہ، کہ وہ اپنی طرف سے باتیں بھی ملاتے ہیں. بالکل. تو اس کا مطلب یہ کہ ان ٹیبلٹس میں کچھ چیزیں ملائی بھی گئی ہیں، جیسے سواری وغیرہ. وہ سواری، اچھا سواری کی ایک خاص تشبیہ آج ایک مخصوص سواری سے موجود ہے. وہ جو ایلینز وغیرہ کی جو سواری دکھائی جاتی ہے، اڑن تشتری ٹائپ کی ہے. یار یہ کوئنسیڈنسز نہیں ہے. مجھے لگتا ہے اس کے پیچھے ایک نہیں کچھ دماغ ہے جو آپس میں انٹر لنکڈ ہے. اور وہ سمورینس کی اگر ہم بات کریں نا، اگر ہم وہ ہاروت ماروت کا بھی بڑا زبردست قصہ ہے نا، تو وہاں بھی تو یہی ہوا
کہ وہ لوگوں کے عقائد خراب کرنے کے لیے جنات نے ہی بہت بڑا رول پلے کیا. اور یہاں بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ شیاطین کا بہت بڑا رول ہے کہ لوگوں کو اصل خالق اور اصل انٹیلیجنس کا جو اونر اور کریٹر ہے وہاں سے دماغ ہٹا کے ایک تھرڈ ایک سورس کی طرف دماغ کنورٹ کر دیا جائے جو خود مخلوق اگر وہ تھی بھی تو وہ مخلوق تھی. وہ خود بھی اتنے انٹیلیجنٹ نہیں ہوں گے. ہاں البتہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی کیا تھا نا انہوں نے. حضرت سلیمان علیہ السلام جب وہاں تخت سے ہٹے تو وہ ساری انہوں نے شیاطین نے کتابیں اور یہ کاغذ وغیرہ پہ الٹی سیدھی چیزیں لے جا کے ان کے تخت کے نیچے دفن کر دیں. اور جب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام, وہ انگوٹھی بڑا مشہور قصہ ہے کہ وہ انگوٹھی ان کی تھی ایک, وہ اس انگوٹھی کو لے کے وہ جو ہے وہ رول کیا کرتے تھے. تو ایک دن واش روم گئے تو انہوں نے اپنی وائف کو وہ انگوٹھی دی اور انہوں نے کہا میں آ رہا ہوں. اتنے میں ایک شیطان آیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا روپ دھار کے اس نے ان سے ایک انگوٹھی مانگی. انہوں نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام, انہوں نے انگوٹھی دے دی. وہ انگوٹھی لے جا کے اس نے پہنی اور اس نے کئی سالوں تک اس تخت پہ جو ہے نا وہ رول کیا. اور اسی دوران, اس رول کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام واپس آئے, انہوں نے انگوٹھی مانگی. انہوں نے کہا انگوٹھی تو لے جا چکا ہے. انہوں نے ان کی بھی وائف نے کہا تم جھوٹے ہو. وہ سلیمان لے گیا انگوٹھی, انہوں نے کہا تم جھوٹے ہو. وہ اصلی سلیمان علیہ السلام وہ تھے. ان کو پتہ چل گیا کہ اللہ کی طرف سے ٹرائل ہے, یہ میرا امتحان ہے, اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اس سے کئی صاحب یہ پتہ چلتا ہے نا کہ ایک ایسی سویلائزیشن جس نے 6000 سال حکومت کی, اس کا ہمیں پتہ چلا 100 سال پہلے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کوئی ایگزسٹ کرتی تھی. 6000 سال بہت بڑا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک 1500 سال ہوئے ہیں. سوچا کہ 6000 سال کتنے ہوتے ہیں, بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے. اس کے بعد بیبلونز آئے, 2500-3000 سال ان کی بھی حکومت ہے. مطلب ہم انسان جو ہے نا, میں خیال ہم وہ مجھے بہت مزہ آتا ہے بار بار سورہ اثر پڑھتے ہوئے کہ ولا اثر ان انسان لے بھی زمانے کی انسان خسارے میں, کیونکہ ہم بہت محدود سوچتے ہیں یار, بہت لمیٹڈ ہے. ہم سے اپنے زمانے کا سوچتے ہیں, ایسے اللہ پاک نے زمانے کی قسم کھا لی نا. ہم سے اپنے زمانے کا کیا کہ یہ 150-200 سال 500 سال حد, دیٹس اٹ. جو چیز ہمارے 500 سال کی نالج میں نہیں ہے نا, سمجھو ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. 6000 سال میں کتنی ایڈوانسمنٹ کی ہوگی ان لوگوں نے, کون کون سی ٹیکنالوجیز ہیں اور پہنچے ہوں گے. پیرامڈس کو آپ سے ایک پتھر کی نہ دیکھو نا, آپ اس پہ پتہ نہیں کیا ہوگا. وہ آپ کو کیا پتا کہ یہ انٹارکٹیکا میں کیا چل رہا ہے بھائی, برف کے نیچے کیا ہے, کیا پتا. ایسے عجیب تھیوریز ہیں انٹارکٹیکا کی. کہا جاتا ہے کہ مطلب ایک تھیوری ہے, بہت وائلڈ تھیوری ہے کہ بھائی اس کے پار نا ایک اور دنیا ہے, اس برف کی چادر کے پار. اچھا. دوسرا ہم ابھی تک دنیا کی نا گہرائی پہنچے بھی نہیں ہیں. ہم سے سرفیس میں, وہ کہتے ہیں کہ دنیا کا 70% پانی ہے, بٹ سر اگر پانی کو جوڑ دو نا تو شاید ایک ملک کے برابر پانی ہو. پانی دنیا کی سرفیس پر ہے, اندر نہیں ہے. اندر مطلب سمجھ رہے ہو آپ, اوپر پڑا ہوا ہے پانی, سمجھ لیں پانی پڑا ہوا ہے. ہاں. ایک اور تھیوری, اس کو مجھے مزے کا نام ہے اس کا, اس تھیوری کے مطابق نا کہ دنیا کے نیچے ایک اور دنیا ہے. اچھا. وہ پیرلل چل رہی ہے دنیا یہ. مطلب بہت مزے کی تھیوریز ہیں. انسان سوچتا ہے, اللہ پاک نے کہا نا سوچنے کا, تو انسان پہ سوچتا ہے. یار جہانگیر, موئنجو دارو 1980 تک پوری دنیا کہتی تھی نہیں یار یہ زیادہ سارے 150-200 سال پرانی سویلائزیشن ہے. ایون برٹش جارج, جب ہم کالونی تھے, برٹش کالونائزیشن کا جب دور تھا, تو یہاں انگریز آتے تھے, انگریزوں نے ساری چیزیں دیکھی. انہوں نے اینٹیں دیکھ کے, میں نے کہیں پڑھا تھا کہ کوئی آرکیولوجسٹ اس زمانے کا, ہاں وہ یہ کہہ رہا ہے یار یہ ابھی کی ہیں, 100 سال بھی نہیں ہوئے. وہ 1980 میں جا کے کچھ وہ بلائے گا ہسٹوریوگرافرز اینڈ آرکیولوجسٹ بلائے گا, تو انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ تو کم سے کم بھی 3000 سال پرانی تہذیب ہے. ابھی اس سے اندازہ لگانا, ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ایک جدید دور میں جی رہے ہیں. ایز اے پاکستانی تو نہیں جی رہے, بٹ اگر جاپان وغیرہ چلے جاؤ تو پتہ چلتا ہے کہ انسان ایک بہت جدید دور میں جی رہا ہے. سوچو بہت خطرناک سونامی آتا ہے, زلزلے سونامی کی ایک سیریز شروع ہوتی ہے, سب کچھ ملیا میٹ ہو جاتا ہے, نیچے کی زمین اوپر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. امیزون کے کوئی جنگلات ہیں, قبیلے ہیں, وہ محفوظ رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ بالکل کٹے ہوئے دنیا سے, آگے پیچھے سے افریقہ سے کٹے, افریقہ کے کچھ قبائل کر لو دنیا سے کٹے ہوئے, تو دنیا کو اتنا لینا دینا نہیں کہ کیا چل رہا ہے. صحیح. آسٹریلیا بچ جاتا ہے کچھ ایکسپیکٹ, جو ایسا وہ باہر نکلنا شروع کرتے ہیں. 500 سال, 1000, 1500, 2000 سال وہ بھی ترقی کریں گے, ظاہر بات ہے. 5000 سال بعد وہ یہاں آتے ہیں اور جاتے ہیں دبئی, پہنچتے ہیں, وہاں برج خلیفہ کی عمارت کے کھنڈرات ملتے ہیں, چونچے. یار یہ کیسی چیز بنا لی تھی ان لوگوں نے, کیا تھا
कैसे बनाई होगी, कैसे बनाई होगी, मतलब ये चीज़ क्या, इस मटेरियल क्या है ये। हाँ हाथों उनको क्या पता कि कितनी जदीद दौर हम जी चुके हैं, कौन कहानी सुनाएगा, कौन बताएगा उनको। कहा था हम किसी पूरी जो इस वक्त के इंसान है, जो ज़मीन है वो समंदर के नीचे हो गहराई में, और जो समंदर है वो ऊपर आ गया हो, हाँ यू नेवर नो। तो क्या हम कह सकते हैं कि वो ये कहने में हक बजाने पे कि भाई इनको तो कुछ पता ही नहीं था, इतनी जदीद नहीं थी चीज़ें। उन्हें क्या पता, हम यहाँ बैठ के पॉडकास्टें करते थे भाई एक किनारे से बैठ के दूसरे किनारे पे राब्ते करते थे। हाँ उनको बड़े बड़े टावर्स नजर आएंगे, ये कौन सा इबादतगाह थी, उनको क्या पता कि ये सिग्नल भेजने के लिए चीज़ें होती थी सारी की सारी। उंगली तो ये लोहा होगा ना, जैसे लोहा है कि पता नहीं क्या लोहे से क्या क्या करते थे, लोहे से कर रहे क्या रहे हैं। लोहे को जब तक कोई वो नहीं मिलेगा, एनर्जी का सोर्स नहीं मिलेगा, तब तक तो कोई चीज़ एक्टिवेट नहीं होगी ना, बिजली नहीं मिलेगी। उनके लिए तो क्या होगा, कॉपर लोहा, कॉपर और लोहा से क्या जोड़ लिया उन्होंने। इसलिए मैं हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के उस वाक़े की तरफ जाता हूँ, याजूज माजूज की तरफ। उन्होंने धात मांगी थी, लोहा मांगा था, धात मांगी थी। अब हमें क्या पता कि वो क्या चीज़ तामीर की थी उन्होंने, कि लोहा पिघला के, एक मेटाफोरिकली कुरान पाक में बहुत सारी बातें की जाती है ना, कि लोहा पिघला के दो पहाड़ों के दरमियान डाल दिया। ऐसी क्या बैरियर बनाया था, वो मैं नहीं मानता कि वो सिर्फ लोहा पिघल के वो दीवार बनने की होगी, वो घूम के आ सके होते, दूसरे कोने से आ जाते ना घूम के, अगर एक दीवार खड़ी होती तो। कुछ हो सकता है फिजिकल ना हो, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी थी, हो कोई ऐसी चादर या ऐसी फोर्स फील्ड हो सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, कुछ ऐसी चीज़ तैयार कर दी थी कि वो जदीद लोग थे वो लोग भाई। आप ये मानना छोड़ दो कि सिर्फ आप ही जो अभी जो 1500 साल में या 1000 साल में जो आपने जिद्दत अख्तियार की है, यही जिद्दत है। मतलब 6000 साल एक पूरी सिविलाइजेशन लेके चलेगी जदीद तरीन, जिसने आपको लिखना सिखाया है। 150 साल पहले तक आपको पता ही नहीं था कि वो एग्जिस्ट करती है। हो सकता है आने वाले सालों में, देखें इल्म की कोई हद नहीं होती, आने वाले सालों में कोई ऐसी जदीद कौम भी दरियाफ्त हो जाए, जैसे वो अटलांटिस का कहा जाता है कि एक बड़ी जदीद सा एक खित्ता था। ये हो सकता है कि अंटार्कटिका में से कोई 150-200 साल बाद जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़े, वो बर्फ़ पिघलना शुरू हो, तो कोई और मखलूक वहाँ से निकला है, हाँ, कोई और इलाके ना, कोई और दुनिया ने निकला है वहाँ से, कोई और मखलूक निकला है वहाँ से, पता चलेगा, यू नेवर नो। तो होल्ड योर हॉर्सेस भाई, होल्ड योर हॉर्सेस, थोड़ा टाइम दो, दुनिया अपने रंग दिखाएगी, दीगर कौम भी आएंगी। यार मज़े की चीज़ ये कि मोइंजोदाड़ो को जब ये आर्कियोलॉजिस्ट बुलाया गया वहाँ यूके से, उन्होंने आके इसको डिस्कवर करना शुरू किया ना, उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा ये वो शहर है जिसके लिए हम आज ख्वाब देख सकते हैं रहने के लिए, आज जदीद शहर, इतना जदीद शहर। मज़े की चीज़ बताऊँ आपको, जो चीज़ आप भी इसको रिलेट करोगे, आपने कभी एक चीज़ नोट की है कि जब आप चल रहे हों, ज़मीन पे टाइल्स लगे हों और उन टाइल्स में एक ख़ास किस्म का तनासुब हो, एक ख़ास किस्म के साइज़ के टाइल्स हों, हम चल रहे हों, अचानक से बीच में कोई टाइल छोटा बड़ा आ जाए, हमारी तबीयत पे कितना गुनाह गुजरता है। ऐसा ही यार मोइंजोदाड़ो में जो ईंटें हैं रोड पे चलने के लिए, उनका पैटर्न है 1-2-4 का, 1-2-4, बीच में 3 नहीं आ रहा, न 5 आ रहा है। मतलब फॉर एग्जाम्पल इतनी ईंट है तो उससे डबल है और फिर उससे डबल है। एक अजीब पैटर्न पे उन्होंने जो है ना वो रोड्स बनाए हुए। वो खातून आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो कह रही हैं कि मैं देख के हैरान हो गई कि वो इतनी महज़ब कौम थी। दीवारों पे भी उन्हें ये था कि हम जब कोई चीज़ देखते हुए जा रहे हो तो वो भी हमारे जो है ना दिमाग पे गिरा ना गुजरे। और मैं हमेशा कहता हूँ कि ये सब ना भरे पेट के काम है। हाँ, यानी कि जब आपके बाकी ज़रूरियात पूरी हो रही हो, इंसानी हकूक़ सब कुछ मिल रहे हो ना, तो ये भरे पेट के काम होते हैं। बुर्ज खलीफा आप तभी बनाते हो ना जब बाकी काम सीधे हो चुके होते हैं। हाँ। हम अगर बुर्ज खलीफा बनाने शुरू हो जाए तो अपना खलीफा निकल जाए, बड़ी सीधी बात है। यार जहांगीर भरे पेट तो उनको खाना ही तो था सिर्फ, और क्या करना था यार। भरे पेट से मुराद ये ना कि जब बाकी सारे मसले आपके हल हो चुके हो लाइफ में। देखो यूएस हो गया, सोवियत हो गया, जापान हो गया, ये लोग जब चांद की तरफ जाते हैं ना तो मुझे अच्छा लगता है कि ठीक है यार ये जा रहे हैं। पाकिस्तान भी गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पाकिस्तान हो गया, इस तरह की जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज होगी ना, इनके ना अभी बेसिक मसाइल नहीं हल हुए हुए। तो ये इतनी लंबी देखने की चक्कर में टांगे चिर ना जाए इनकी। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपना बेसिक ठीक कर लो, बेसिक एजुकेशन ठीक कर लो, आप अपने इंसानी हकूक़, अब ज़िंदगी की गारंटी। यार यहाँ गोल्ड मेडलिस्ट बच्चा जो है वो मोबाइल छीनने मारा जाता है, गोल्ड मेडलिस्ट बच्चा।
اب یہ ان کی زندگی کی جو ہے نا وہ سیکیورٹی دو, ان کے انسانی حقوق جو ہیں سارے وہ ان کو مل رہے ہوں, پھر ریاست کو کچھ کرنا نہیں پڑے گا, انسان خود جا کے چاند میں پہنچ جائے گا بھائی. یار یہ تو جہانگیر ڈیپینڈ کرتا ہے نا. دیکھو میں ایک چیز بتاتا ہوں تمہیں, تم کہہ رہے ہو کہ پہلے نیسیسٹیز پوری ہوں پھر بندہ لگژریز کی طرف جائے نا. ہاں ڈیپینڈ کرتا ہے نا آپ کے نزدیک لگژری کی اور نیسیسٹی کی ڈیفینیشن کیا ہے. مطلب میں ایگزامپل لیتا ہوں آپ کو کہ پاکستان میں بہت ساری ایسی قومیں ہیں, بہت ساری ایسی زبان بولنے والے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یار بچوں کو پڑھانا سیکنڈری چیز ہے. پہلی چیز یہ کہ آپ ان کو بیسک کوئی اسکل بزنس کا سکھا دیں یا ایسا کچھ سکھا دیں جس سے وہ بزنس کرنا سیکھ لیں. بچوں کی جو فارمل ایجوکیشن ہے اس پہ اتنا توجہ وہ نہیں دیتے. اور کچھ قومیں ایسی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یار کم کھا لیں گے, ہلکا کھا لیں گے, بچوں کو پڑھائیں گے اچھا. میرا خیال ہے یہاں پہ بھی نا ہماری جو اسٹریٹجیز ہیں, دیکھو کبھی کسی دیکھو تعلیم تو ضرورت پہ ہے. ہاں تعلیم کو میں لگژری کبھی نہیں کہتا, تعلیم تو ضرورت ہے. تو یہ بیسک تعلیم آج مجھے آپ بتاؤ نا قائد صاحب کہ کراچی کی بات کرتے ہیں, دور نہیں جاتے ہیں, میں آپ کو ایسے ایسے اسکول بتا سکتا ہوں, سرکاری اسکول جہاں 20-25 سالوں سے کوئی اساتذہ کا آنا جانا ہی نہیں ہوا. وہاں پہ چرسی موالی بیٹھے ہوئے, تنخواہیں جا رہی ہیں اساتذہ کو, ہر سال مینٹیننس کا بجٹ ہی منظور ہو رہا ہے ان کا, لیکن وہاں پہ نہ استاد آتے ہیں اور بچے کیسے آئیں گے وہاں پہ. ٹھیک ہو گیا. اب ایک اچھا اسکول جو ہے نا, اچھا اسکول جہاں آپ کو لگے آپ کا بچہ اچھا سے اس کی تربیت ہو سکتی ہے, سر اس کی کم سے کم فیس 14 سے 15 ہزار روپے بچے کی. پرائیویٹ اسکول 200-300 والے بھی ہیں, لیکن ایک تربیت والا وہ مناسب, ہاں 14,000 روپے. اب مجھے آپ بتاؤ کہ کتنے پرسنٹیج ہے ہماری پاپولیشن کی, کراچی کی پاپولیشن کی, جو 14,000 روپے پر منتھ افورڈ کر سکتی ہے بچے کو بھیجنا. بہت معمولی, بہت معمولی سی. گورنمنٹ کی توجہ ہی نہیں ہے گورنمنٹ اسکولوں پہ. وہ توجہ دیں گورنمنٹ اسکولوں پہ, وہاں سے وہ بیسک چیزیں مل رہی ہوں, ماسز کو مل رہی ہوں, تو سر پھر آپ کی یہ ضرورت پوری ہوگی. اس وقت تو تعلیم بھی لگژری بن گیا ہے نا, حالانکہ یہ بیسک ہونا چاہیے. تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں تعلیم بیسک ہونا چاہیے, کیونکہ یہی ہے جو ہمیں آگے اوپر لے کے جا سکتی ہے. ایسا ہی ہے. اس کے علاوہ کوئی سیکنڈ آپشن نہیں ہے. کوئی تیل کے کنویں ہمارے پاس آپشن نہیں ہے بھائی. کوئی ہیرے جواہرات کے معدنیات نکل جائیں, کچھ بھی نہیں ہوگا. اوپر والے سارے کھا جائیں گے, ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا. یہاں اگر 1,00,000 تیل کے کنویں بھی نکل آئے نا, کیسا ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑنا ہے. وہی جو لگژری اوپر بیٹھی ہوئی ایک ایلیٹ کی, انہیں کی زندگیاں بہتر ہوں گی, انہیں کی لائف بہتر ہوگی. تعلیم کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے. ایک سوال کا مجھے جواب دو. میں اچانک پرسوں میں نا الٹے سیدھی چیزیں سوچتا رہتا ہوں نا, بہت پڑا ہوا ہے نا ایسی, جیسے کہیں بیٹھ. تو ابھی میں سوچ رہا تھا, میں نے کہا یار دیکھو پاکستان میں نا فرض کرو آپ پلاٹ لینے کے لیے جاؤ گے, فرض کرو یہاں کلفٹن میں یا ڈی ایچ اے میں کہیں جاتے ہو, آپ بولتے ہو اونر کون ہے. آئندہ آنے والے دنوں میں چاند یا مارس تک عام انسان کی رسائی ممکن ہے کہ ہو جائے, مارس تک بھی. وہاں زمین خریدی جائے گی, کون بیچے گا زمین, کون اونر ہے اس مارس کا. اچھا اس پہ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ واپس اپنے اسی ٹاپک پہ لے کے چلتا ہوں میں آپ کو. انٹارکٹیکا ہے, وہاں پہ تقریباً 26 یا 30 ممالک کی بیسس ہیں, مجھے نہیں پتا ابھی ایگزیکٹ فگر کا. پاکستان کی بیسس, اور یہ واحد ٹیریٹری ہے جہاں پہ کوئی لڑتا نہیں ہے. وہاں پہ US بھی ہے, وہاں پہ آپ کا رشیا بھی ہے, وہاں پہ جاپان بھی ہے میرے خیال میں, جرمنی بھی ہے, پاکستان بھی ہے. وہاں نہیں لڑتے یہ لوگ. ساؤتھ کوریا, نارتھ کوریا ہیں. نارتھ کوریا کا تو مشکل ہے, نارتھ کوریا تو مشکل ہے, ساؤتھ کوریا ہو سکتا ہو, مجھے ابھی نام یاد نہیں, میں دیکھ بتا دوں گا. وہاں کوئی نہیں لڑتا. یا تو ان سب کو پتا ہے کہ وہاں کچھ اتنی سینسٹیو چیزیں ہیں کہ وہاں جنگ جو کرنا سمجھو دنیا کو برباد کرنا ہی ہے, یا پھر کچھ بھی نہیں ہے وہاں کی. یا تو پھر ایک اور تھیوری ہے جو کانسپریسی تھیوریسٹ ہوتے ہیں نا, ان لوگ کی بنائی ہوئی, کہ وہاں کوئی ایلینز ہیں بیسکلی انٹارکٹیکا میں, کوئی ایسی مخلوق ہے جس سے انسان کا رابطہ ہوا ہے, کچھ ہوا ہے. ایک ٹیریٹری سائن ہے ان کے ساتھ, ٹریٹی سائن ہے ان کے ساتھ کہ وہی کہ یہ ٹیریٹری جو ہے نا, یہ آپ اس کو پار نہیں آؤ گے, ہم اس طرف نہیں آئیں گے. ایسے چھپی کیسے یار, یہ یو نیور نو قاسم. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اکثر وہ کہتا ہے نا کہ بھائی وہ UFO فاؤنڈ, UFO بیسیکلی انآئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹ, ایک ایسا طیارہ یا ایسی چیز اڑنے والی جس کو بارے میں آپ کو پتہ نہ ہو. یہ ایریا 36 کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے US میں کہ یار یہاں پہ ایلینز ہیں وغیرہ. مسئلہ یہ کہ جب B-52 بامبر تھا یا B-51 بامبر تھا, جب امریکہ نے وہ بنایا نا, تو بیس بیسکلی ان کی ایئر بیس ہے, تو اس کی جو پرواز تھی نا وہ نارمل طیاروں سے بہت اونچی پرواز کرتا تھا. تو جب لوگوں نے دیکھا نا وہ اسپیس شپ ہے, تو جہاز تو اتنا اونچا نہیں اڑتا ہے. ہاں
سر ایسا اسلحہ ہے نا چائنا کے پاس, رشیا کے پاس, یو ایس کے پاس, یہ اس وقت سامنے آئے گا جب ان کی آپس میں لڑائی ہوگی. جتنی بھی آپ یو ایف اوز دیکھتے ہیں نا, بیسیکلی انہیں کے طیارے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کون کون سی چیزیں ایجاد کی ہوئی ان لوگوں نے. ایسے ایسے ہتھیار ہیں. کیوبن کانسپریسی یا اس طرح کا کچھ نام ہے اس کا, مجھے ٹھیک سے نام یاد نہیں آ رہا. وہ یہ تھا کہ کیوبا میں جو ان کی ایک ایمبیسی تھی یو ایس کی, وہاں سے جو بھی یو ایس والے واپس آتے تھے نا تو تھوڑا پاگل ہو جاتے تھے, وہ لوگ نفسیاتی ہو جاتے تھے. تو بعد میں پتہ چلا بھائی کہ سوویت والے کسی ریز کے ذریعے ان پہ حملہ کرتے تھے, کچھ اس طرح کی ریز ٹرانسمٹ کرتے تھے, کچھ کرتے تھے جو ان کے دماغ پہ ہٹ کرتی تھی, یا اللہ, مینیپولیٹ کرتے تھے ان کی سوچ کو. تو سر اس جدید دور میں آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے کیسے جدید ہتھیار ہوں گے ان کے پاس, کہ اگر عام آدمی کو نظر آئے تو یہ سمجھا گیا تو خلائی مخلوق کی چیزیں, کیونکہ نارمل میں تو ہم نے نہیں دیکھا بھائی, یہ تو یا سارے لاس کو ڈیفائی کر رہی ہے, تو گریوٹی کو ڈیفائی کر رہی ہے, کسی چیز ہو سکتی ہے. سر ایسے ہتھیار ہیں. وہ ہمارے ایک دوست کے ساتھ ہوا تھا, تم بھی بیٹھے ہوئے تھے اس وقت, ارے یار یہ تو وہ ہے, وہ اپنا یو ایف او ہے, پتہ چلا وہ ڈرون نکلا تھا بعد میں. یاد ہے, میں نے کہا تھا یہ ڈرون ہے. ہاں, اور وہ ڈرون ہی تھا. یار یہ ایک جگہ پہ کیسے کر سکتے بھائی. مسئلہ یہ نا کہ وہی جو چیز ہمیں سمجھنا ہے نا, یا تو وہ جن ہے یا وہ ایلین ہے. وہ ہم نے جن والی پوڈ کاسٹ کی نا, تو کچھ دوستوں کو میرا اعتراض تھا کہ یار نہیں آپ نے یہ بات غلط کی. میں نے کہا مسئلہ ہے نا کہ ہر ادھورا مشاہدہ جن ہوتا ہے, ہر ادھورا مشاہدہ. ہم نے جنات کا انکار تھوڑی کیا تھا. ایگزیکٹلی, ہم نے ان چیزوں کا انکار کیا جو ان بیچاروں سے منسوخ کر دی. ہم نے یہی کہا تھا کہ 90% کیسز ایسے ہیں کہ بھائی جنات کا قرآن میں دیکھا ہم کیسے جن کے چڑھنے والے نا 90 سے 99% کیسے جھوٹ ہیں. جن چڑھ گیا, جنات کیوں چڑھیں گے یار, یہ بندہ بھائی کیوں چڑھوں میں اس کے اوپر یار, کیا ہے اس میں. ایک بات نوٹ کیے, ہمیشہ غریب پہ عاشق ہوتا ہے. کچھ لوگوں پہ ایسے بھی عاشق ہونے کا نہیں ہے, تیرے پہ تو عاشق ہونا نہیں بنتا تھا. تو یہ چیزیں بھی ہیں. اب یہ چیزیں جوڑ دینا یہ غلط ہے بھائی. اب ایک جن کو آپ سے کیوں عشق ہوگا, کچھ سینس بنتی ہے اس بات کی. آپ کو دیکھو, یا تو آپ کا ساتھی ہوگا, ٹھیک ہے, اچھا نیک جن ہوا تو چلو یار ٹھیک ہے, اپنے کام میں اپنا کام, یا پھر شیطان جن ہوگا. یہ عشقی معشوقی دو مختلف یار ایک قصہ سناؤں, ایک بڑا خطرناک آ گئی ہے بات یہاں پہ. تو ہمارے نا کچھ دوست تھے, وہ فوٹوگرافی کیا کرتے تھے. آج سے 12-15 سال پرانی بات ہے, 2011-10-11 کی بات ہوگی. تو یہ کراچی کے باہر کوئی جگہ ہے, پہاڑ وہاڑ ہے وہاں پہ نا. یہ لوگ صبح جب سورج نکل رہا ہوتا ہے نا, اس وقت وہ فوٹوگرافی کرنے کے لیے گئے. وہ کوئی خاص قسم کا کوئی زاویہ ہوتا ہے, وہ لینا ہوتا ہے ان کو. تو وہاں ایک لڑکا تھا, اس نے کسی بل میں نا مطلب وہ فراغت حاصل کر لی. وہ اس نے چھوٹا واش روم وغیرہ نا اس نے یہاں یوز کر لیا. اب سین کیا ہوا کہ لڑکے بتا رہے ہیں, وہ جو اس کے ساتھ تھے, بول رہے ہیں بھائی وہ جو ہے نا اس کے بعد پاگل ہوا ہے, وہیں جا رہا ہے نا پیچھے بار بار. ہم لوگ گھسیٹ کے بڑی مشکل سے اس کو لے کر آئے. تو ہم لوگ جب واپس گئے, طبیعت خراب ہو رہی ہے اس کی, ہم نے گاڑیاں بٹھا کے ہم واپس لے کے گئے. تو بقول ان کے کہ وہ 10-12 جو ہے نا پوری حلوہ پوری, جب ہم ناشتہ کر رہے تھے 10-12 پوریاں بھی کھا گیا وہ. اب ہم پریشان, بولے ہم نے جا کے گھر پہ اس کو بند کر دیا, مطلب دے دیا ہم نے اس کو. تھوڑی دیر بعد جو ہے نا اس کی اماں کی کال آئی کہ بھائی کیا لائے ہو تم اس کو. ہم نے تو اس کو کمرے میں بند کر دیا. تو چیخ رہا ہے اور الٹی سیدھی حرکتیں, چیزیں توڑ رہا ہے, وہ ہم نے اس کو کمرے میں بند کر دیا. اب وہ جو لڑکے تھے نا جو ان کے ساتھ تھے, ان میں سے ایک نے مجھے فون کیا. اس نے بولا یار مجھے آپ سے ملنا ہے, وہ میرے گھر کے پاس ہی رہتا تھا. میں گیا, میں نے بولا کیا سین ہے, بولا ایسا سین ہے. تو وہ اتفاق سے وہ لڑکا بھی قریب ہی رہتا تھا. میں نے بولا چلو, وہ میرا دوست, مطلب سلام دعا تھی میری, اس سے میوچول فرینڈ تھا. ہم گئے, ہم نے جا کے جب دیکھا تو بھائی لڑکے سے تو میں مل نہیں سکا, لیکن اس وقت وہ صحیح کنڈیشن میں تھا. تو ہم نے اپنے حساب سے نا جو ہمارا علم تھا, جو ہم نے ان کو اماں کو بتا دیا ان کی کہ نا آپ آیت الکرسی اور یہ چیزیں وہ چیزیں پڑھ کے آپ پڑھ کے پھونک دیں اس کے اوپر, انشاءاللہ اللہ شفا دے گا. یہ کہہ کے میں تو آ گیا. اس کے بعد اس کی اماں نے پڑھ کے پتہ نہیں کیا پھونکا ہے, کیا کیا, میرے سمجھ میں نہیں آیا. بہرحال اس بتانے کے بعد تقریباً کوئی 3-4 گھنٹے کے بعد جو ہے نا میرے پاس موبائل میں میسیجز آئے عربک میں. وہ عربک میں, میرے پاس اس وقت موبائل ہوتا تھا چھوٹا, یہ 16-17 سال پرانی بات ہے, موٹرولا کا نا, جس میں بلو اسکرین ہوتی تھی. اس میں عربک میں بڑی مشکل سے ٹوٹا ہوا میسیج ٹیکسٹ آتا تھا. اس طرح کچھ تھا. اس میں پتہ کیا سین تھا, اس میں عربی میں بندے نے دھمکیاں دی ہوئی, میں تجھے دیکھ لوں گا اور یہ اور وہ فلانا ڈھمکانا. اچھا میرے پاس نا اس لڑکے کا نمبر سیو نہیں تھا, تو میں ہی دیکھ رہا ہوں, میں نے بولا پتہ نہیں کس نے مجھے دھمکیاں دے دی نا.
میں پڑھ رہا ہوں اتنے پیچھے سے ایک اور میسیج آ گیا, اس میں بھی نا گالیاں وغیرہ پتہ نہیں کیا کیا نا عربک میں میسیجز پورے سارے, کوئی 7-8 میسیجز مجھے آئے اس آدھے سے پون گھنٹے کے بیچ میں. اچھا میرے نا دماغ میں فی الحال چیزیں کلک نہیں کی اتنی زیادہ نا, مجھے وہ نہیں پتا کیونکہ میرے پاس اس لڑکے کا نمبر نہیں تھا. اب اس لڑکے نے جو مجھے لے کے گیا تھا اس کے پاس, میری اس سے بات ہوئی, میں نے بولا ہاں بھائی کیا صورت حال ہے؟ بولا بھائی وہ بالکل پاگل ہوا, خاص طور پہ جو پڑھ کے پھونکا ہے نا اس کی اماں نے, اس کے بعد تو اور ہی بالکل صورت حال خراب ہوئی ہوئی. بہرحال اتفاق سے بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ دونوں ساتھ ہی, تو میرے سامنے نا اتفاق سے میسیج آیا, میں نے اس کو دکھایا, میں نے بولا بھائی یہ جو ہے نا میسیج آیا. بولا یار یہ تو اس کا نمبر ہے لڑکے کا. اچھا یہ بات کنفرم ہے اس لڑکے کو عربک نہیں آتی, اور اس زمانے میں عربک آتی بھی تو آپ کا نمبر کیسے ملا؟ میرا نمبر تو وہی, میرا نمبر تو ہوگا اس کے پاس. ہاں نمبر کا تو ایسا ایشو نہیں تھا کیونکہ اس زمانے میں ہوتا تھا ہاں بھائی اس کے پاس میرا نمبر ہے, میرے پاس اس کا نہیں ہے. ابھی بھی ہوتا ہے ایکچولی ایسا. نمبر کا اتنا ایشو نہیں کہ نمبر کیسے پہنچ گیا, نمبر اس نے مجھ سے لیا ہوگا, وہ میں نے اس چیز میں نہیں. مجھے سب سے زیادہ پرابلم یہ ہوئی کہ یار یہ اس گوگل ٹرانسلیٹ بھی نہیں تھا, گوگل ٹرانسلیٹر کا اتنا وہ اچھا میں حیران ہوا اتنا پڑھ کے, اور اس کی اماں نے اتنا زیادہ وہ کیا کہ بھائی پڑھنے سے پہلے تو پھر بھی قابل برداشت صورت حال تھی, وہ جو پھونکنے سے پہلے, پھونکنے کے بعد تو بالکل ہی. اس بندے نے عربک میں میسیج کیے ہوئے تھے, اس نے بولا کہ میں اس کو تو ماروں گا ہی, تجھے ہی ماروں گا, اس طرح کچھ, مطلب ماروں گا نہیں, پتہ نہیں کیا, مجھے یاد نہیں ایگزیکٹ الفاظ کیا تھے, بدلہ لوں گا یا اس طرح کچھ تھے نا. اب میری حالت خراب, میں نے کہا بھائی یہ تو قصہ خراب ہے, یہ گیم تو خراب ہو گیا. پھر اتفاق سے یہ ہوا کہ ان کی اماں نے خود ہی ادھر ادھر دیکھا تو کوئی بندہ ان کو صحیح ملا, وہاں پہ جا کے علاج ولاج ہوا, تو انہوں نے بتایا بھائی اس نے کسی جگہ پہ جو ہے نا وہ واش روم یوز کیا, وہ غلط جگہ تھی یا وہ غلط ٹیریٹری تھی, جو بھی ہے. بہرحال وہ بندہ صحیح ہو گیا, لیکن اس کے اماں نے اپنے بیٹے کو منع کیا کہ اس لڑکے سے آئندہ کبھی نہیں ملنا میرے, تو بالکل وہ قطع تعلق ہی ہو گئی. لیکن یہ خطرناک کیس تھا. ایسا سین ہوا تھا ہمارے علاقے میں. اچھا میں تو اس کو نفسیات کا کیس مانتا ہوں آج بھی. بندہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا, ٹھیک ہے, وہ گئے وہاں پہ سہروزے پہ جاتے ہیں نا, حالہ سہروزے پہ قلباً حالہ گیا. وہ بندہ بچہ رات کو ہمارے سے کرکٹ کھیلتا رہا, مطلب ٹھیک ٹھاک صحیح تھا. رات کو وہ کال کرتا ہے اپنے گھر والوں کو کہ میں 3 نام لکھوا رہا ہوں, یہ لکھو. ایک وہ امیر صاحب اور فلانا, یہ سب مجھے مل کے مارنا چاہتے ہیں, اور آج رات کو میرے ساتھ غلط کام کریں گے یہ لوگ. اس کا باپ اور بھائی وغیرہ راتوں رات سوزوکی بک کی انہوں نے, گئے وہاں پہ. اچھا وہاں گئے, اندر بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں, آتے ساتھ ہی چلانا شروع کر دیا, یہ لوگ ایسا ہیں فلانا ہیں, سب مجھے مارنا چاہتے ہیں لوگ, قتل کرنا. آج اپنا کل رات کو مجھے قتل کرنے کا, رات کو بات کی تھی, قتل کرنے کا پروگرام تھا, میں واش روم میں چھپا رہا. اس لڑکے نے کہا, اس لڑکے نے. تو باقی تبلیغ جماعت حیران کیا اس کو ہو کیا گیا بھائی, تو بالکل ٹھیک تھا, نارمل تھا. بہرحال وہ لڑائی وڑائی ہوئی وہاں پہ اچھی خاصی, کیونکہ جو امیر صاحب تھے وہ پڑوسی تھے بیسکلی ان کے, بڑے بزرگ آدمی ہیں, سب کچھ اچھے آدمی ہیں, نیک آدمی. لڑکا وہ واپس آیا نا, اس بات کو کچھ 15 سال ہو گئے ہیں, 15-16 سال. وہ آج بندہ نارمل نہیں ہے, کبھی درخت کے نیچے بیٹھ کے درختوں سے باتیں کر رہا ہوتا ہے, وہ حالہ کے بعد سے جو ہے, حالہ کے بعد سے. تو ویران علاقوں میں جانا اور پھر وہاں سے جا کے کسی کو کمزور دماغ بندہ ہوتا ہے, کمزور دماغ بندہ, اس پہ زیادہ جو ہے نا, اس پہ زیادہ چیزیں اثر کر جاتی ہیں, ماحول اثر کر جاتا ہے. یار جگہوں کی وحشت بھی ہوتی ہے, ہر جگہ کی وحشت ہوتی ہے. وہ ایک الگ وہ بھی ہے. میں منجو دڑو جا چکا ہوں, منجو دڑو کی یہ تباہ حال جگہوں کی نا الگ وحشت ہے. ایسا ہی ہے, یہاں پہ خدا کے عذاب آئے ہوں یا کچھ برا ہوا ہو, کچھ بھی, اس کی انرجی ہی علاقے ڈفرینٹ ہوتی ہے. اسی وجہ سے حدیث میں کہ جلدی یہاں سے نکلو. ہاں. اچھا جہانگیر, اس ٹاپک سے ریلیونٹ ایک کویشچن کا آنسر مجھے ذرا دو. دیکھیں ہم اگر تھوڑا سا نا, مطلب اگر ہم ہسٹری وغیرہ پڑھنا شروع کریں, خاص طور پہ انٹرنیٹ پہ جو اویلیبل ہسٹری ہے, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو گزرے ہوئے اراؤنڈ آج سے کوئی 7 سے 8 ہزار سال ہوئے ہیں میکسیمم. صحیح ہے, ہو سکتا ہے شاید آس پاس ہوں. یار احادیث میں اور دیگر کتابوں میں بھی جو ان کی عمر آئی ہے وہ تقریباً 1050 سے لے کے 950 تبلیغ کی, 40 سال کی عمر میں نبوت ملی, 950 سال تبلیغ کی, 990, اور پھر طوفان آیا, طوفان کے بعد 60 سال زندہ رہے, 1050, 1050 ایئرس. یار ہیومن ریس اس ایولیوشن کو 1050 سے 67 یا 73 یا 78, یار اتنی کم ٹائم پیریڈ میں, مطلب یا میں اس کو ہمیشہ اس چیز سے گنتا ہوں نا کہ اب یہ دیکھو مکھی ہے,
مجھے نہیں پتا کہ اس کی ایوریج عمر مکھی کی کتنی ہوتی ہے. مثال کے طور پر اس کی ایک دن ایوریج عمر ہے ایک مکھی کی, لیٹس سپوز اس ایک دن میں وہ پیدا ہوتی ہے, بچی ہوتی ہے, جوان ہوتی ہے, میٹنگ کرتی ہے, صحیح ہے, ریپروڈیوس کرتی ہے اپنی اس کو نسل کو, بوڑھی ہوتی ہے, مر جاتی ہے. وہ ایک دن ہی جو ہوتا ہے نا اس کی پوری کائنات ہے سمجھ لو. ہمارا 60 سال اس کا ایک دن برابر ہے دیکھا جائے. صحیح ہے, وہ سب کچھ اس میں کر رہا ہے. صحیح ہے. تو جو کام 1000 سال میں ہوتے تھے نا وہی کام ہم 50 سال میں کر چکے ہوتے ہیں. اب اگر آپ کی عمر 1000 سال ہے نا, آپ کتنے چکر لگا لو گے کیا ہی کر لو گے یار آپ 1000 سال. نہیں کیسا بیسک چیزیں بس اسٹریچ ہو گئی ہیں, کرتے وہی ہیں جتنا ہم کر رہے ہوتے ہیں. آپ حضرت نور اسلام کا ایک دور کا ایک بندہ لے لو, عمر 1000 سال ہے, اس نے ساری دنیا میں اپنا پیغام پہنچانا ہے, اس کو کتنا ٹائم لگے گا؟ ہاں سر اس کو 400-500 سال تو اس کام میں لگ جائیں گے. ہاں, آپ نے صرف ایک ویڈیو بنانی ہے, انٹرنیٹ پہ ڈالنی ہے, دیٹس اٹ. ہر دنیا کے کونے میں ایک انفلوئنسر کو خرید لینا ہے آپ نے, بھائی تو $10,000 دوں گا, یہ ویڈیو لگا لے اس پہ. $40,000 خرچ کریں, آپ کی ویڈیو دنیا کا تقریباً ہر بندہ دیکھ لے گا, آپ کا پیغام ہر جگہ پہنچ جائے گا. $40,000. ہاں, ہر خطے کا ایک مشہور یوٹیوبر پکڑیں, بھائی یار یہ 1 منٹ کی ریل بنا دو. لیکن جہانگیر یہ تو ابھی اتنا جب ہم ماڈرن ہو گئے نا, اب فار ایگزامپل آج سے 1400 سال پرانا آپ علیہ السلام کے دور میں جائیں تو موڈ آف کمیونیکیشن اچھے نہیں ہے نا, عمریں وہی ہیں ایوریج 67 70, جس کا شکوہ بھی کیا تھا آپ علیہ السلام. جس طرح سے وہ بڑھتا جا رہا ہے, کلوز ہوتا جا رہا ہے, ماڈرن کمیونیکیشن بڑھتے جاتے ہیں, عمر گھٹتی جاتی ہے, پرپس پورا ہو رہا ہے, کچھ ادھوری نہیں رہ رہی کا صاحب. ہم 60-70 سال کی عمر میں نا میں ابھی بھی تھکنا شروع ہو گیا ہوں کہ ہاں ہو گیا نا, بس ہو گیا. 70 سالہ بندے کو دیکھتے ہیں یار بیچارہ, یار دیکھو یار بس اللہ پاک اس کو اپنے پاس بلا لے یار, عزت سے مطلب سکون سے ہو نہیں نا. میں دکھاؤں کتنے پولیٹیشین ہمارے ساتھ کہاں بلا لے, کہاں سے لوگ ہیں یار, فٹ رہو تو 80-90 بھی کھینچ جاؤ بھائی. بٹ آپ کا دماغ کدھر گیا؟ بٹ ان دی اینڈ آپ خود دیکھو, اب کسی 110 سال بندے کو دیکھتے ہو کہتے یار بہت بس نا یار ہو گئی بس برو, ٹھیک ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ 1000 سال ہو یا ابھی 60 سال ہو, یہ برابر ہیں بیسکلی. ہم بھی کوئی ایسی کسر رہ نہیں گئی ہے, ہم وہ کام کر سکتے ہیں. کئی صاحب سیدھی سی بات ہے, 1000 سال کے بعد موت آئے نا یا 10 سال کے بعد آئے, فیل سیم ہی ہوگا کہ کہاں گئی عمر, کہاں گیا وقت. 1000 سال والے کوئی پوچھو نا آپ زندگی کہاں گزاری, پتہ ہی نہیں چلا گئی. پانی کا بلبلا, آنکھ کی جھپکی, زندگی گزر گئی. مجھ سے آپ پوچھو نا جہانگیر صاحب 33 سال کہاں گزارے, کوئی آئیڈیا نہیں ہے, غائب. اتنا پتا ہے میٹرک کا رزلٹ آیا تھا اور اب قاضی صاحب کے ساتھ بیٹھا پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں. ہاں, مجھے تو بچپن بھی نہیں یاد. صحیح بات ہے, کہاں چیزیں یاد ہے. ہمارے سامنے جو بچے پیدا ہوئے اب ان کے بچے پیدا ہو رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں یار یہ کیا چل رہا ہے ابھی دنیا میں. سیریسلی کہیں وہ دور آ گیا ہے کہ جو میرے سامنے پیدا ہوا نا, مطلب میرے ہوش و حواس میں کہ میں ماچو مین بڑا پھڈے باز جہانگیر میٹرک میں جا رہا ہوں ٹائی باندھ کے ماتھے پہ, اس سے جن بچوں کی پیدائش ہو رہی ہے وہ شادیاں کر رہے ہیں اور بچے ہو رہے ہیں ان کے. کہاں گیا وقت؟ تو یعنی آپ کو اصولاً دادا ہونا چاہیے تھا اس وقت. کہنے کا مقصد یہ کہ یار وقت جو گزر گیا نا وہ ختم ہے, کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ 1000 سال جیو, 1,00,000 سال جیو, سر آپ کو یہ لگے گا کہاں گیا وقت, کیونکہ گزر جائے گا. دیٹس اٹ, ٹکنے والی چیز نہیں ہے. اچھا, اگر فار ایگزامپل میں ایک ہائپوتھیسس بلڈ کروں کہ ریورس ہو جائیں گی ساری چیزیں اور ہو سکتا ہے شاید پھر ہیومن ریس 500 سال 600 سال 700 سال عمریں پانا شروع کر دے آئندہ آنے والے 1000 سال میں, 1500 سال میں, 2000 سال, کیا ایسا پاسبل ہے؟ یو نیور نو, پاسبل ہے. انسان دیکھو, انسان نے آج تک جس بھی چیز کے پیچھے لگایا نا, اگر اس کو اچیو نہیں بھی کیا تو بہت حد تک اوور کم اس کو کرنے کی کوشش کر لی اس نے. انسان کا نا پہاڑوں سے بڑا عشق تھا, شاید ہی کوئی اونچی چوٹی دیکھی جس کو انسان جس پہ چڑھا نہ ہو. انسان چاند کو دیکھ کے کہانیاں بناتا تھا, چاند میں پہنچ کے رہا ہے, ستاروں کی باتیں کرتا تھا, ستاروں کو سرخو کرنے کی سوچنے لگ گیا. انسان موت کو نا
ڈرتا ہے موت سے جانے سے یہاں سے. تو ہمیشہ سے امرت پی لینا, کہانیاں کس سے 1000 سال پرانی کہانی ملے گی, اس میں بھی لوگ تلاش میں نکلنا, ایک ایسا امرت ہے پیو گے ہمیشہ زندہ رہو گے. انسان زندہ رہنا چاہتا ہے, پھر سے انسان ایسا کرے گا اپنے آرگنس کو کر کے کچھ کر کے کہ اپنی زندگی بڑھائے گا. امر نہیں کر سکتا خود کو, لیکن یہ بڑھائے گا. 100 سال کرے گا, 200 سال کرے گا, 300 سال کرے گا. پر گائز صاحب مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ اگر نا میں آپ کو 1 کروڑ کی گھڑی بھی دوں نا, وہ کہوں نا یہ آپ کی نہیں ہے سر, آپ کو 1 منٹ بھی پہننے میں مزہ نہیں آئے گا, اونرشپ فیل نہیں ہوتی ہے. اگر میں آپ کو کہوں نا قاضی صاحب کہ آپ 1 کروڑ سال جئیں گے لیکن مرنا ہے, اس پر مریں گے سر, روح ویسی بے چین رہے گی, جسم جو چیز آپ کی نہیں ہے نا قاضی صاحب, جو چیز آپ کی نہیں ہے آپ اس میں سکون فیل نہیں کر سکتے. وہ بڑے مزے کی بات کی تھی, کسی نے سوال پوچھا نا گاندھی صاحب سے کہ ابدی سکون کیسے حاصل کریں, انر پیس, یا میں نے کہا دنیا آزمائش کی جگہ ہے, یہاں ابدی سکون مل نہیں سکتا. ایک آزمائش ختم ہوتی, دوسری آزمائش شروع. ایک امتحان میں سرخرو ہو گئے, اگلے دن اٹھو کہ نیا امتحان سر پہ کھڑا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ یار یہ تکلیف آئی ہوں گی, مصیبتیں یار ہم سب کی لائف میں آتی ہیں کہ یہ مصیبت ہم نے پار کر لی, اب لائف میں کبھی کوئی مصیبت نہیں آئے گی. 2 دن بعد یہ السلام علیکم نئی مصیبت آ گئی بھائی. جب تک آپ قبر میں نہیں جاتے نا, یہ آزمائشیں, امتحان, سر آپ نے 3 ٹائم کھانا کھانا ہے سر. آپ نے 1 ٹائم کھانے کے بعد دوبارہ اگلے ٹائم کے لیے محنت کرنا شروع کر دینا, یہ رہے گا. کوئی ابدی سکون والی شے نہیں ہے. عمران خان نے مزے کی تھی کہ سکون صرف قبر میں. لوگ مذاق اڑاتے ہیں ہر چیز کا, مذاق نہیں اڑانا چاہیے, لیکن صحیح بات, بٹ بات صحیح ہے. انسان زندگی میں سکون, آپ 1000 سال جئیں, 1,00,000 سال جئیں, 60 سال جئیں, سر آپ ایک ہی طرح کے بے چین رہیں گے, کیونکہ یہ آپ کی جگہ ہے نہیں. آئیں اچھے سے گزاریں, بہترین گزاریں, کیونکہ اللہ پاک نے کہا بہترین گزارو, ایک انعام کے طور پہ. یہ ویکیشن پوائنٹ ہے بیسکلی ہمارا ایک. ہاں اب پکنک پہ جاتے ہیں تو گلے تھوڑی لگا لیتے ہیں ہر چیز کو, یار بس ٹھیک ہے 1 دن بعد چلو گھر کو واپس. بھائی 1 دن انجوائے کرو, 2 دن انجوائے کرو, تنگ آ جاتا ہے بندہ. دنیا سے بھی نا بندہ ایک بھلا کہتا ہے کہ نہیں دیکھو یہ بڑی دقیانوسی سوچ ہے, ترقی کی دشمن. نو کوئی ترقی کی دشمن نہیں ہے. جتنا جینا اچھے سے جیو, پکنک انجوائے کرو, انجوائے کرو, دیٹس اٹ, انجوائے کرو اور اپنے اگلے سفر کی طرف. یار حضرت یوسف علیہ السلام کا نا مجھے بڑا وہ کہ ایک تو دیکھو, ایک تو خوبصورت اتنا ہے, دوسرا پیک جوانی کا ٹائم جیل میں گزارا ہے یار, وہ بھی بے گناہ. مشکل, بہت مشکل ہے یار, بہت مشکل. کبھی آپ سوچیں نا کیسا کہ میں اکثر سے سوچتا ہوں, میرے خواب بھی بڑے عجیب عجیب ہوتے ہیں, اللہ معاف کرے, کہ ایک بندے کو 20 سال کی عمر میں جیل ہو گئی, کیا بچہ زندگی میں کیا ہی کر رہا ہے وہ, اللہ کوئی قتل ہو گیا, اس سے کچھ بھی ہو گیا. میں جو بچے بھی دیکھ رہے ہیں کیا, بہت احتیاط کرو, غصے پہ قابو رکھو اپنے. جرائم کی کچھ بھی ہو جائے نا, جرائم کی طرف نہ جاؤ, کچھ بھی ہو جائے. ایزی منی نام کی دنیا میں کوئی شے ایگزسٹ نہیں کرتی ہے بھائی. جو کام محنت سے نہیں آ رہا اسے مزہ ہی نہیں ہے. اور کیا, کسی حق کی مارنے کی طرف نہ جاؤ, کیوں ایک دفعہ پھنس گئے نا آپ. یار میرے والد صاحب کو وہ پولیٹیکل سین تھے 2004-05 میں, مشرف کی ماشاء اللہ حکومت کی دور تھی, اور کچھ ایسے واقعات, والد صاحب کو گئی جیل, اور وہاں ہر طرح کی سہولت تھی والد صاحب کے پاس. سیکرنڈ میں تھے, سب کچھ تھی بہترین. مطلب کہ وہاں جو اندر جو بیرک میں ہوتے تھے, اس کا ابو کو بڑا ہی بنا دیا کہ وہ کسی کو اگر ایک وہ ملتی ہے نا, وہ رکھنے کے لیے نیچے رلی ہوتی ہے اس میں نا, رلی مختلف کپڑوں کے اس ملتی ہے, تو ابو کو 6 ملتی تھیں کہ آرام سے نرم سو. تو جب وہ واپس آیا نا تو میں نے کہا ابو آپ نے صحیح کیا. تو ابو نے, میں نے کہا اچھا ٹائم گزارا آپ نے نا وہاں پہ. تو ابو نے بڑے مزے کی بات کی کہ بیٹا جیل اگر سونے کا بھی ہے نا تو وہ جیل ہے. انسان کی سب سے بڑی اذیت جو ہے انسان کے لیے وہ ہے کہ انسان کو محدود کر دینا. انسان مذہب سے کیوں تنگ ہوتا ہے؟ وہی مذہب جو ہے حدود طے کرتا ہے کہ حدود میں رہے. انسان کو حدود میں رہنا پسند نہیں ہے. ٹھیک اسی طرح کہ انسان کو آپ قید کر دو نا. اگر میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ آپ شاید نہیں کراچی سے باہر نہیں نکل سکتے, سر آپ پاگل ہو جائیں گے. ایسا ہی ہے, کتنا بڑا کراچی ہے, کتنا نہ جاؤں الگ بات ہے, لیکن یہ سوچ کر نا آپ سوچیں کہ ایک بیرک میں قید ہو گئے آپ, اگلے 20 سال آپ نے یہاں گزارنا ہے. سر ایک انسان ہے دنیا میں, ایک ہی پیس آیا ہے آپ جیسا کوئی دوسرا پیس دنیا میں نہیں آئے گا, اور آپ چلے گا تو آپ دوبارہ دنیا میں واپس نہیں آئیں گے جینے کے لیے. سر بہت قیمتی ہے, مختصر وقت ہے, قیمتی وقت ہے, اس کو انجوائے کریں. تھوڑا کھائیں, اچھا کھائیں, اور سکون کے ساتھ زندگی گزاریں اپنی.
یہ جیل ویل اور ان چکروں میں آپ کو نہ پڑنا پڑے. ورنہ وہ کہتے ہیں نا کہ ٹائم از ویری ریلیٹیو, کہ بیک وقت دو بندے بھی اگر بیٹھے ہوئے ہیں نا تو ایک ماضی میں جی رہا ہے, ایک فیوچر میں جی رہا ہے. کچھ لوگوں کا وقت چل رہا ہے, کچھ لوگوں کا وقت رکا ہوا ایک جگہ پہ, وہ کسی ایک فیز سے پھنس کے رہ گئے ہیں زندگی کے. تو وقت سب کے لیے ایسا نہیں چل رہا. 10 بندے کمرے میں بیٹھے ہیں, 10 کا الگ الگ وقت چل رہا ہے. کوئی خوش ہے تو یوں وقت گزر رہا ہے, کسی مشکل ٹائم تو گزر ہی نہیں رہا, کس لیے وقت کی رفتار بڑھی ہوئی ہے, کسی لیے وقت رکا ہوا ہے. تو وقت جو ہے نا 1000 سال والا ہو یا 60 سال والا ہو, ہاں جس پہ گزر رہی ہے بس وہ جان سکتا ہے, دوسرا بندہ نہیں جان سکتا. کیا کہتے ہیں آپ؟ ایسا ہی ایسا ہی. شروع ہم نے جو ہے وہ تہذیب سے کیا تھا, اینڈ جو ہے وقت پہ لے کے آ رہے ہیں. کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں نا کہ مجھے بڑا فیسینیٹ کرتا ہے وقت. اب میں گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا, اے سی لگا ہوا ہے, چل, ڈرائیور جو ہے گاڑی چلا رہا ہے, میں کمر پیچھے لگا کے سکون سے بیٹھا ہوں. کل کی بات ہے, میں نے دائیں جانب نظر دوڑائی اپنے, تو رکشے والا نا گریبان کھلا ہوا, اور 2 بچیاں پیچھے بیٹھی ہوئی 3-4 سال کی نا, ایک نے گلے پہ ہاتھ ڈالا ہوا ہے رکشے والے کے, اچھا باپ ہوگا, اور دوسری بالوں پہ یوں کر رہی ہے, اور وہ اتنا خوش رکشے والا, اس کی اسمائل, اس کی آنکھوں کی چمک, میں نے اتنا خوش انسان نا, میں اس لیول کی پیور خوشی جو ہے نا شاید بہت زمانوں بعد دیکھی. اینڈ آئی واز لائک, میں اتنے پرسکون ماحول میں ہوں, میں اتنا خوش نہیں ہوں. یہ کراچی کی تپتی لو والی گرمی میں رکشے میں تھیپڑے لگ رہے ہیں سو گرم ہواؤں کے, اور یہ خوش ہے. اتفاق یہ میرے ساتھ کل یہی سین ہوا. میں بائک پہ جا رہا تھا دوست کے ساتھ, تو ایک بندہ روڈ کراس نا ٹیڑھا ٹیڑھا کرتا ہوا, ڈانسنگ ٹائپ اسٹائل میں نا روڈ کراس کرا. تو میرے دوست نے کہا بھائی کیسے روڈ کراس کر رہا ہے یہ؟ میں نے کہا یہ دیکھو خوش ہے. خوش ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. ہاں ادھر ادھر کر کے نکال لو اس سے, لیکن یار اس کی خوشی نہیں چھینو. یہ ابھی فی الحال خوش ہے, پتہ نہیں کتنی دیر تک خوش ہے. اسی دور میں 10 لوگوں کے برے وقت چل رہے ہوں گے, اس کا اچھا وقت چل رہا ہے. کتنی ٹائم لائنز جو ہیں وہ چل رہی ہیں ساتھ ساتھ, اچھا وقت, برا وقت, تیز گزرتا وقت, کم گزرتا وقت. وہ کسی کا وقت ہی نہیں گزر رہا ہے. جو ڈیتھ بیڈ پہ پڑا ہوا ہے وہ ٹک ٹک سن رہا ہے, وہ اس کے لیے وقت کی کیا کیفیت ہے. خیر, اس پہ مزید تفصیل سے کسی سیشن میں بات کریں گے. ہاں, ہوپ سو کہ آپ لوگ کو مزہ آیا اس باتیں سننے میں. اپنی رائے لازمی دیجیے گا. سوچا تھا کہ صرف اینشنٹ سویلائزیشن تک محدود رکھیں گے, پر بات سے بات نکلتی جاتی ہے تو پھر وہ کنٹرول نہیں رہتا, کیونکہ وقت جو ہے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے کسی ایپیسوڈ میں, تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.